بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے ایک علمی خاندان کے عظیم چشم و چراغ، جو ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے دین کے معاملے میں گراں قدر خدمات ہیں، اور آپ آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد کی طرف کبھی جانا ہو اور وہاں سے پوچھیں صرف اتنا کہ ہم نے مولویوں کی بستی میں جانا ہے، تو آپ کو بغیر کسی تردد کے وہاں پہنچانے میں صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میں نے مولویوں کی بستی میں جانا ہے۔ اسی بستی کے یہ خطیب آج لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے چاہا کہ جہاں ہم ان کی علمی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے دور دراز علاقوں میں دین کی نسبت قائم کیے ہوئے ہیں، اور انہی کے کہنے پر ہم نے دین کے راستے کا انتخاب کیا، یہ ہمارے ایک طرح کے استاد بھی ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے وسعت رزق کے اسباب کو بیان فرما رہے تھے۔ وسعت رزق کے اسباب جہاں انہوں نے ارشاد فرمائے تقوی اختیار کرو، صلہ رحمی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، انہی اسباب میں سے ایک سبب جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا، وہ سبب کیا تھا؟ نکاح بھی وسعت رزق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نکاح بھی وسعت رزق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، پر کون سا نکاح؟ وہ نکاح جو نکاح سمجھ کر کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ گزشتہ جمعہ کے بیانات کے بعد، گزشتہ جمعہ کی گفتگو کے بعد بہت سارے احباب نے مجھے یہ عرض کی کہ اس گفتگو کو دوبارہ سے کیا جائے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، نکاح کو نکاح سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یاد رکھیں، اگر نکاح قرآنی اصولوں کے مطابق کیا جائے، قرآنی اصولوں کو سامنے رکھ کر نکاح کیا جائے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر نکاح کیا جائے، تو کبھی بھی رزق کے اندر بے برکتی نہیں آئے گی، ہمیشہ رزق کے اندر برکتیں ہی آئیں گی۔ آج گھروں کے اندر فساد کیوں ہے؟ آج گھروں کے چولہے کیوں ٹھنڈے پڑے ہیں؟ آج گھروں کے اندر فاقہ نے ڈیرے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو نکاح سمجھ کے نہیں کیا، ہم نے نکاح کو ایک سمجھوتا سمجھا، ہم نے نکاح کو ایک معاہدہ سمجھا۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے، چند لوگ ادھر سے آ جائیں، چند لوگ ادھر سے آ جائیں، محلے کے مولوی صاحب کو بلا لیں، وہ دو بول پڑھ دیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ اے حضرت انسان، کیا تو نے نکاح کی افادیت کو سمجھا؟ کیا تو نے نکاح کی اہمیت کو سمجھا؟ یاد رکھیں، جب تک ہم عبادت کو اس نہج پر جا کے نہیں کریں گے جو اس عبادت کا درجہ ہے، ہمیں اس عبادت کے ثمرات نہیں ملیں گے۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمیں نماز کی افادیت کا ہی نہیں پتا، تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ ہمیں نماز کے مسائل کا ہی نہیں پتا، نماز کے اندر وہ للہیت اور خوف اور خشیت کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم روزے کی افادیت کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں روزے کے ثمرات نصیب نہیں ہوں گے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ کی افادیت کا علم نہیں ہے، تو آپ کو زکوٰۃ کے ثمرات کیسے نصیب ہوں گے؟ نکاح کرتے ہو، نکاح کی افادیت نہیں پتا، نکاح کی عظمت نہیں پتا، تو آپ کو نکاح کے ثمرات نہیں ملیں گے۔ یاد رکھنا، نکاح ایک عظیم عبادت ہے، نکاح ایک
इबादत है, निकाह एक इबादत है। हम लोग समझते हैं शादी हालों के अंदर निकाह हुआ, गली महल्लों के अंदर निकाह हुआ, इसका इबादत के साथ क्या ताल्लुक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को सामने रखें। हम निकाह के मुतालिक अहादीस का मताला करना शुरू करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? निकाह को मस्जिद के अंदर करो, निकाह मस्जिद के अंदर करो। तो मस्जिद के अंदर क्या होता है? मस्जिद के अंदर कोई गुलगुपाड़ा नहीं होता, मस्जिद के अंदर दुनिया के मामलात नहीं होते, मस्जिद के अंदर इबादत होती हैं। तो पता ये चला निकाह इबादत है, इसीलिए नबी ने फरमाया कि इसे मस्जिद के अंदर करो। और फिर निकाह इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान कि निकाह को जुमे के दिन करो, जुमे के दिन करो, इसलिए कि हफ्ते के 7 दिन हैं और 7 दिनों में से जुमे का दिन मखसूस दिन है इबादत के लिए, इसे मुसलमानों के लिए ईद का दिन भी कहा गया। तो पता चला निकाह एक इबादत है और एक आम इबादत भी नहीं है। निकाह एक आम इबादत भी नहीं है, निकाह अजीम इबादत है, निकाह अजीम इबादत है। इसलिए अजीम इबादत है कि इसे सारे अंबिया ने इस इबादत को किया है। सारे अंबिया ने 1,24,000 पैगंबर इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए कमोबेश। सारे अंबिया ने इस इबादत को किया है सिवाय 2 नबियों के। सारे अंबिया ने 1,23,998 कमोबेश अंबिया निकाह के इबादत का फरीजा सर अंजाम दे चुके। 2 नबी ऐसे कि उन्होंने इस इबादत को नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनमें से एक नबी है जिनका नाम है हजरत यहया। हजरत यहया और हजरत यहया की एक सिफ्त हसूरा। हसूरा इन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ऐ अल्लाह, अगर मैं निकाह न करूं तो मुझे इबादत का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने खास तौर पर हजरत यहया को इस्तिस्ना अता फरमा दिया। एक नबी है हजरत यहया, इन्होंने निकाह नहीं किया। दूसरे नबी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इस वक्त 4थे आसमान पर मौजूद हैं, जिंदा हैं। मेरा और आपका ईमान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। हाँ, ईमान रखो, यही फितना कादियानियत को जवाब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान पर मौजूद हैं, जिंदा हैं। जिंदगी कैसी है मैं और आप उसका शऊर नहीं रखते। कुर्ब क़यामत होगा, क़यामत का कुर्ब होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर उतारेंगे, जमीन पर उतारा जाएगा। बिलाद शाम होगा, बिलाद शाम का कैपिटल, बिलाद शाम का दारुल खलाफा होगा जिसका नाम दमिश्क है। दमिश्क की जामिया मस्जिद होगी, जामिया मस्जिद के मीनारे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूर होगा। लेकिन ये नबी बनकर नहीं आएंगे बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। नबी बनकर नहीं आएंगे बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। फिर ये दुनिया में तशरीफ लाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की तालीम आगे देंगे और फिर आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम निकाह करेंगे। अभी तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा अंबिया में से, अब जब नबी तशरीफ लाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो नबी बनकर नहीं आएंगे, नबी के उम्मती बनकर आएंगे। नबी के उम्मती जब बनकर आएंगे फिर वो इस दुनिया में निकाह करेंगे, इनका निकाह होगा। तो पता ये चला निकाह एक अजीम इबादत है। अंबिया अजीम इबादत ही किया करते हैं ना। इमाम नबी जो है वो इबादत करते हैं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशू हो, ज्यादा से ज्यादा अजर हो। जी हाँ, अंबिया में से सरदारुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, खत्म नबूवत के सरताज हैं, जिनके सर मुबारक पर खत्म नबूवत का ताज रखा गया, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत अजीम है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं, 11 निकाह किए हैं। तो इबादत अजीम है। पहली बात निकाह इबादत है, दूसरी बात निकाह अजीम इबादत है, और तीसरी चीज निकाह एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी इबादत है, दुनिया का निजाम
दरम बरम हो जाएगा, दुनिया का निज़ाम लपेट लिया जाएगा, आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, तमाम औराक को लपेट लिया जाएगा, मीज़ान अदल कायम होगा, जन्नतियों के लिए जन्नत का फैसला, जहन्नमियों के लिए जहन्नम का फैसला, मैदान हशर बर्पा होगा, पुल सरात पर से गुजर होगा, जन्नतियों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे। और याद रखें, जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे तो वहां कोई इबादत नहीं है। आज नमाज पढ़ लो, जन्नत के अंदर नमाज नहीं है। आज रोजे रख लो, जन्नत के अंदर रोजे नहीं है। आज ज़कात दे दो, जन्नत के अंदर ज़कात नहीं है। आज हज कर लो, जन्नत के अंदर हज नहीं है, बल्कि इन की हुई इबादत का रब अजर अता फरमाएगा, अजर अता फरमाएगा। उलमा ने लिखा है, जन्नत के अंदर कोई इबादत नहीं सिवाय एक इबादत के, और वो इबादत कौन सी है? वो निकाह की इबादत है, वो निकाह की इबादत है। जन्नत के अंदर निकाह होगा, जन्नत के अंदर निकाह होगा। और कौन पढ़ाएगा? रब ताला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ की, अपनी तरफ की। कौन, कैसे? वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। ऐ दुनिया के अंदर मेरी मान कर चलने वालों, ऐ दुनिया के अंदर मेरे हबीब की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी के औराक को पलटने वालों, ऐ मेरे नबी की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना रखने वालों, ऐ मेरे नबी की लाई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, याद रखना, जब मैं तुम्हें जन्नत में लेकर आऊंगा तो मैं तुम्हारा खुद निकाह हूरे ईन से पढ़ाऊंगा, हूरों से मैं निकाह पढ़ाऊंगा। तो निकाह एक अजीम इबादत है जिसे आज हमारे माशरे के अंदर कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। यही वजह है कि आज हमारे माशरे के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है। फिर निकाह के वक्त निकाह के मकासिद का किसी को इल्म नहीं है, निकाह के मकासिद का किसी को इल्म नहीं है। एक बहुत अल्लाह वाले दरस निज़ामी के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है। जिस तरह आप स्कूल कॉलेज के अंदर टेंस पढ़ते हैं, ग्रामर जिसे कहा जाता है, दरस निज़ामी के अंदर भी एक ग्रामर की किताब पढ़ाई जाती है जिस पर तमाम अरबी उलूम का जिस पर इन्हिसार है। उस इल्म का नाम है नहव के एक बहुत बड़े इमाम हैं। उन्होंने अपनी औलाद को कहा, उन्होंने अपनी औलाद को कहा, क्या कहा कि ऐ बच्चों, मैंने तुम पर तुम्हारी पैदाइश से पहले एहसान कर दिया, मैंने तुम पर तुम्हारी पैदाइश से पहले एहसान कर दिया। औलाद पूछती है, अब्बा जान, आपने हम पर हमारी पैदाइश से पहले एहसान कैसे किया? अब वो फरमाते हैं, ऐ बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब किया जो तुम्हारी मां बने और सही मानों में तुम्हारी तरबियत कर सके, सही मानों में तुम्हारी तरबियत कर सके। आज हमारे माशरे के अंदर निकाह के इस उसूल को सामने नहीं रखा जाता। आज खूबसूरती देखी जाती है, आज माल देखा जाता है, आज बैंक बैलेंस देखा जाता है, आज दुनियावी तालीम देखी जाती है, दीन नहीं देखा जाता। कभी ये सोचा, हम जिस औरत को लेके आ रहे हैं, इसने हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना है, इसने हमारी नस्ल को कायम रखना है, इसके बदन से औलाद ने पैदा होना है, वो औलाद हमारे लिए सदका जारिया भी बन सकती है, वो औलाद हमारे जहन्नम में जाने का जरिया भी बन सकती है। ऐसी औलाद हमें चाहिए जो हमारी आंखों की ठंडक बने, ऐसी औलाद हमें चाहिए जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, ऐसी औलाद हमें चाहिए जो माशरे में चले, लोग कहें देखो फला मिन फला जा रहा है। ऐसी औलाद के लिए फिर अजीम माँ का इंतखाब भी जरूरी है, अजीम माँ का इंतखाब भी जरूरी है। आज इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता, आज खूबसूरती को देखा जाता है, आज मालो मता को देखा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीजें भी देखो लेकिन इसके साथ साथ दीन देखो,
دین دیکھو، دین دیکھو، اگر دین کے بغیر لے آئے یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی، ہاں دین کے ساتھ لے کر آؤ گے تو یہ چیزیں پھر دین کے تابع ہو جائیں گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، تو دین کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ آج یہی وجہ ہے طلاق کی کثرتیں ہیں، آج دین کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر رشتے کیے جائیں، ہاں ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل عورت سے ان کا نکاح کروا دیا۔ ایک دن بیٹھے ہیں، خود رنگ کے کالے ہیں، خود خوبصورت نہیں ہیں، لیکن اللہ نے زوجیت کے اندر ایسی عورت دے دی جو حسن و جمال کی بادشاہ ہے، حسن و جمال کی ملکہ ہے۔ ایک دن بیٹھے تھے، دونوں نے کہا، شوہر بیوی کو کہتا ہے تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں۔ بیوی پوچھتی ہے کیوں جنت کا فیصلہ کر رہے ہو؟ وہ بیوی سے کہتا ہے تم نے دین پڑھا ہے نا، جانتی تم بھی ہو کہ اللہ نے کہا ہے جنت تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک صبر کا راستہ ہے، ایک شکر کا راستہ ہے۔ تم میری کالی صورت دیکھ کر، تم میری بدصورتی کو دیکھ کر میرے رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو، لیکن تم نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، تم نے کوئی شکایت نہیں کی، تم نے کوئی زبان درازی نہیں کی، بلکہ ہر حال کے اندر تم صبر کا دامن ہاتھ میں رکھے ہوئے ہو، صبر کرتی ہو، تم صابرہ ہو، اور میں تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ میں شکر کرنے والا، تو صبر کرنے والی، جنت کے اندر یہی دو تو جائیں گے، ایک صبر کرنے والا اور ایک شکر کرنے والا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی جاتی، صبر اور شکر کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ یاد رکھیں، نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد نسب کا محفوظ رکھنا بھی ہے، نسب کا محفوظ رکھنا بھی ہے۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، سارے کہہ دیجئے الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نسب کا علم ہے۔ میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، میں اپنے دادا کو جانتا ہوں، میں اپنے پردادا کو بھی جانتا ہوں، مجھے اپنے باپ کا بھی پتا ہے، مجھے اپنے باپ کے باپ کا بھی پتا ہے، مجھے اپنے باپ کے باپ کے باپ کا بھی پتا ہے، مجھے اپنی ماں کا بھی پتا ہے، مجھے اپنی ماں کی ماں کا بھی پتا ہے، مجھے اپنے ماں کی ماں کی ماں کا بھی پتا ہے۔ نسب محفوظ ہے۔ یہ نسب کیسے محفوظ ہوا؟ نکاح کے ذریعے محفوظ ہوا۔ آج اس روئے زمین پر ایسے ممالک بھی ہیں، ایسے خطے بھی ہیں جہاں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا، وہاں کا قانون ہے کہ ہاں تم اس ملک میں آئے ہو، تمہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا ہوگی۔ کیا قانون ہے جی؟ یہاں قانون یہ ہے کہ تم کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔ کیوں؟ یہاں کسی کو ان کے باپ کے ناموں کا نہیں پتا۔ اگر کسی سے پوچھو گے ان کی دل آزاری ہوگی۔ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج ہمارا نسب محفوظ ہے، اور یہ نسب محفوظ کیسے ہوا؟ نکاح کے ذریعے ہوا ہے، نکاح کے ذریعے ہوا ہے۔ اور پھر نکاح کے مقاصد میں سے تقوی بھی ہے، نکاح کے مقاصد میں سے عظیم عبادات بھی ہیں۔ میں تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا، لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اس عظیم عبادت کو مشکل بنا دیا گیا ہے، مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کس طرح مشکل بنا دیا گیا ہے؟ اس طرح کہ ہمیں نکاح کے بعد کے معاملات سے ماں باپ ڈرتے ہیں، نکاح کے بعد کے معاملات میں سے۔ یاد رکھنا، شریعت نے نکاح کو کتنا آسان کیا ہے۔ نکاح کے 2 خرچے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور خرچہ نہیں ہے۔ نکاح کے 2 خرچے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور خرچہ نہیں ہے۔ لیکن آج کا بوڑھا باپ، بیٹی کے بالوں میں چاندی اتر آئی، کیوں نہیں وہ نکاح کی طرف جا رہا؟ معاشرہ اسے اس نہج پہ لے گیا، معاشرہ اسے اس جہاں تک لے گیا کہ وہ ڈرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا تو کیسے دوں گا، کیسے دوں گا؟
جب نکاح کا تصور اس کے ذہن کے اندر آتا ہے، اس کے ذہن میں فوراً آتا ہے بیٹی کو جہیز کہاں سے دوں گا، بارات آئے گی اسے کھانا کہاں سے کھلاؤں گا۔ او اللہ کے بندو، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دکھایا، اور سادہ سے نکاح کر کے دکھایا، کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں، کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں۔ آج ملک پاکستان ہے، آج ملک پاکستان جو اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، ہم سارے کلمہ گو ہیں، ہم ربیع الاول آتی ہے، غلام ہے آقا کے غلام ہے کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، رمضان آتا ہے مسجدیں ہم بھر بھی دیتے ہیں، لیکن جب معاشرتی اصول آتے ہیں ہم وہاں کوسوں دور ہیں۔ آج جہیز جیسی اب بڑی لعنت نے میری کئی بہنوں کے گھر ہنستے بھستے اجاڑ دیے۔ آج میری کئی بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، بالوں کے اندر چاندی اتر آئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن نکاح نہیں ہو رہا، اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے کہ تیرا جہیز کہاں سے بنائیں۔ آج کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے، کیوں اس کا سر جھکتا ہے، کیوں اس کا سر جھکتا ہے؟ آج بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہے، گلی محلے کے اندر مٹھائیوں کی تقسیم ہے، عقیقے پر کاٹ چھپائے جا رہے ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیوں نہیں ہے؟ اس کے ذہن کے اندر ہے بیٹی پیدا ہو گئی، اس کا جہیز کہاں سے لواؤں گا، جہیز کہاں سے بناؤں گا۔ نکاح کے 2 خرچے جو آمنہ کے لال ہمیں بتا کے چلے گئے، نکاح کے 2 خرچے جو فاطمہ کے بابا جانی ہمیں بتا کے جا چکے، 2 خرچے کون سے ہیں؟ ایک مہر کا خرچہ ہے، ایک ولیمے کا خرچہ ہے، اور یہ دونوں خرچے لڑکے والوں پر ہیں، لڑکی والوں پر تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے، لڑکی والوں پر تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم نے لڑکی والوں کو اتنا مجبور کر دیا، اتنا مجبور کر دیا ہے، ہم حج پہ حج کرتے جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں معاشرتی اصول کہاں چلے گئے؟ آج بیٹی بیاہ کے لا رہے ہیں، اگلے دن لڑکے والے کرو فر سے گھر سے نکلتے ہیں، کیا جی آج لڑکی والے ناشتہ بھیجیں گے، آج پہلے دن کا ناشتہ لڑکی والوں کی طرف سے آئے گا، اور نہیں جانتے تم کہ اس نے اپنی نور نظر کتنے دکھ اور تکلیف کے بعد تمہارے سپرد کی ہے، اس نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے سپرد کیا ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے کا یہ رواج نہیں ہے کہ پہلے دن کا ناشتہ لڑکی والوں کی طرف سے آئے گا؟ یہ شریعت کے اندر کہاں لکھا ہے؟ جہاں دین کی بات منبر پہ بتائی جائے لوگ پوچھتے کہاں لکھا ہے؟ شریعت کے اندر کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ، پہلے دن کا ناشتہ لڑکی والوں کی طرف سے آئے گا، اور لڑکے والوں کی طرف سے فوتگی ہو جائے پہلے وقت کا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے آئے گا، شب برات آ جائے شب برات لڑکی والوں کی طرف سے آئے گی، عید آ جائے لڑکی والوں کی طرف سے آئے گی، نہیں آتی گھر کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، اور شب براتیں اور عیدیں اور فوتگی کا کھانا مانگنے والوں اور پہلے دن کا ناشتہ مانگنے والوں، تم نہیں جانتے کہ تمہاری جو دلہن بن کے آئی ہے وہ کسی کا جگر کا ٹکڑا تھی، اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ آج ان رواجوں نے، آج اس رسم و رواج نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد اترے، اللہ کی مدد ایسے اترے گی؟ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم، اس سے بھی بڑا ظلم یہ معاشرے کی بات ہے، معاشرے کی بات آپ جانتے ہیں، اس سے بھی بڑا ظلم کیا جی؟ ماں باپ پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں جی؟ کیا ہوا؟ بیٹی کے ہاں ولادت قریب ہے، ولادت قریب ہے، اور ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ پہلا بچہ پیدا ہوگا تو بچی جو ہے نا عورت اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی، اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی، وہ 40 دن وہاں گزارے گی، یہ شریعت اسلامی ہے۔ حج ہمیں نہیں بچائیں گے، روزے زکاتیں عمرے نہیں بچائیں گے، یہ حقوق العباد، یہ حقوق العباد ہیں۔ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر کہ پہلا بچہ پیدا ہو
تو پہلا بچہ عورت کے ماں باپ کے گھر جا کے پیدا ہوگا؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر خاندانی نظام بگڑ چکا ہے، خاندانی نظام تتر بتر ہو چکا ہے۔ خاندانی نظام کی جو اکائی تھی، بنیادی اکائی تھی، یاد رکھنا، بنیادی اکائی میاں بیوی ہیں، میاں بیوی ہیں۔ خاندان کی بنیادی اکائی میاں بیوی ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس رشتے کی پہچان کروائی، وہ رشتہ کون سا تھا؟ وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہے، وہ چچا ماموں کا رشتہ نہیں ہے، وہ خالہ پھپھی کا رشتہ نہیں ہے، وہ بیٹے بیٹی کا رشتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے بعد جس رشتے کی پہچان کروائی، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، ساتھ ان کی بیوی اماں حوا کو پیدا کیا، بتایا یہ میاں بیوی ہیں، خاندان کی بنیادی اکائی ہے۔ اگر ان کے اندر دراڑ پڑ گئی، ان کے اندر افراط و تفریط آ گیا، تمہارے خاندان کے اندر افراط و تفریط آ جائے گا۔ آج یہی وجہ ہے اولاد نافرمان بن چکی ہیں، ماں باپ کے گلے پکڑ رہی ہیں۔ میں کیا بتاؤں، اللہ کی قسم، رات عشاء کی درس کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے، آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے پاس بیٹھ گئے، میں اس قابل تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں قاری صاحب میری اولاد، میں نے کہا جی قاری اللہ بابا جان اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں نانا قاری صاحب میں اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرتا، میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی دنیا بھی بگاڑ دے اور ان کی آخرت بھی بگاڑ دے۔ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ کہا قاری صاحب کیا بتاؤں، میرا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے میری اولاد، میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ عمرے پہ میں جا رہا ہوں، ملنے گیا، میرے اولاد نے گھر کے دروازے بند کر لیے، گھر کے دروازے بند کر لیے۔ بتاؤ پھر ہم دعائیں مانگے اور اللہ کیسے ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ کیسے اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا؟ نکاح کو آسان کرو، نیک عورت کا انتخاب کرو، آئندہ آنے والی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔